یہ کہا کہ ایمان سج گیا کہ ایسے لوگوں میں ایمان آیا ہے، ایسا ایمان ہے، اللہ اکبر. جیسا کہ انسان جو چیزیں جو اس نے بتائی ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، کہ صحابہ کہتے تھے ہمارا تو ایسا یقین ہے جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے، جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے، ایسا یقین ہے. اللہ اکبر. اسی لیے پھر اللہ رب العزت نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے اور آپ کی رفاقت کے لیے چنا تھا. اس لیے صحابہ کے بارے میں دل صاف رکھیں اور یہ مانگا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ اس دین کے اوپر اس طرح چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے اور توفیق دے دے کہ جس طرح تیرے صحابہ نے اس دین کے اوپر عمل کیا تھا، جس طرح اس دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی، جس طرح اس دین کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا تیری رضا کے لیے، کسی چیز میں تعامل نہیں کیا تھا، ہمیں بھی ایسا ہی مسلمان بنا دے. ایک بہت بڑے مفکر ہیں اس دور کے، انہوں نے یہ بات کہی. میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تعالی. قال اللہ تبارک و تعالی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وقال عز من قائل والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. بہت ہی قابل احترام اور لائق تکریم فضیلت مآب علماء کرام قرائے اعظام مجلس کے اندر موجود اہل علم اہل فضل اور بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام میرے بزرگوں اور بھائیوں عزیزوں، خواتین بھی ہیں اور بہت ہی قابل احترام عفت مآب میری بہنیں بیٹیاں اور مائیں، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس احسان کو یاد دلایا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر جو آخری نازل ہونے والی صورت ہے، اس کے اندر تکمیلی احکام اللہ نے بیان فرمائے. تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں علماء سیرت کہ 1,00,000 سے زیادہ تعداد تھی صحابہ کی اس میدان کے اندر. اور اللہ رب العزت نے اس وقت ایسا ساؤنڈ سسٹم لگا دیا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں جہاں اپنے اپنے خیموں میں لوگ تھے اور جہاں عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام تھا کہ سب آواز سن رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اس دین کو مکمل کر کے میں نے تمہارے اوپر اپنا احسان اور اپنا انعام مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا. ورضیت لکم الاسلام دینا فلا تخشوا الناس واخشونی، اب تم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرو. فلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دین کے بدلے میں کوئی ہلکی چیز لے کر تھوڑے مول والی تھوڑی قیمت والی چیز لے کر دین کو چھوڑ دو، دین کو بدل دو، دین سے ہٹ جاؤ، اس سے برگشتہ ہو جاؤ، ایسا نہ کرنا، بلکہ اس دین کے اوپر قائم رہنا، اس دین کے اوپر قائم رہنا. جیسا کہ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، استقامت اختیار کریں. فاستقم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاستقم کما امرت، آپ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس دین کے اوپر قائم رہیں.
اس دین کے اوپر جمے رہیں، اس دین کے اوپر ڈٹے رہیں. پانی دیں. فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اور جو تیرے ساتھ اس دین کی طرف آئے ہیں، اس دین کے انہوں نے قبول کیا. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ اس دین کے اندر شامل ہوئے ہیں ان کو بھی یہی حکم ہے. اور یہ دین اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین امت کو پہنچا دیا. جیسا کہ اسی حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا، بتاؤ کیا جو اللہ نے دین اتارا تھا اور اس کے پہنچانے کا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو پہنچائیں. بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو آگے پہنچائیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں نے جو اللہ نے دین اتارا تھا پہنچا دیا؟ تو سب نے بیک زبان جواب دیا کہ ہاں آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان سے جواب لیا اور ان سے گواہی لی کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے. اور پھر اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے ان کو دین پہنچا دیا ہے، میں نے ان کو دین پہنچا دیا ہے. تو اللہ رب العزت بھی اس کے گواہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچا دیا. اب یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ ہم تک یہ دین کیسے پہنچا ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء، ان کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اور انہوں نے جیسے اس دین کو قبول کیا تھا اور جیسے اس دین پر عمل کیا تھا، اب مسلمانوں سے اسی چیز کا تقاضا ہے کہ تم اسی طرح اس دین کو سمجھو، مانو اور اس پر عمل کرو جیسے ان لوگوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جیسے انہوں نے دین کو قبول کیا، اس کو سمجھا اور پھر اس پر عمل کیا. یہ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ ہے کہ ان کی طرح ہم نے اس دین کے اوپر چلنا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ دین جو ہے اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا ہے اور یہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو آج موجود ہیں آپ نے ان تک پہنچانا ہے جو آج موجود نہیں. اور اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے عربوں کے اندر جو ناخواندہ تھے، انہیں لکھنا پڑھنا اور اس طرح کی تعلیم سے وہ کوئی زیادہ آشنا نہیں تھے، بہت کم ان میں لوگ تھے جو پڑھنے والے لکھنے والے تھے. زیادہ تر ایسے ہی لوگ تھے جو بات سن کر یاد کر لیتے اور پھر اس کو آگے منتقل کر دیتے. تو وہ اس طرح تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعث فی الامیین رسولا منہم، ان ناخواندہ لوگوں میں جو دنیا کا جو لکھنے پڑھنے کا سسٹم ہے اس سے زیادہ آشنا نہیں ہے، انہی میں سے اللہ رب العزت نے رسول بھیجا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. دین کا حاصل کیا ہے؟ دین کا مقصد کیا ہے؟ دین کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو جائے، انسان پاک ہو جائے، اس کے اندر جو منفی اور ایسی خصلتیں اور قوتیں اور عادتیں ہیں جو انسانیت کے مقام کے لائق نہیں ہیں، جانوروں جیسی صفتیں ہیں یا نعوذ باللہ کو اور اس طرح کی صفت ہے جو انسان کے شرف اور کرامت کے لیے زیبا نہیں ہے، لائق نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ختم کرنا، جو چیزیں انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے ان کو ختم کرنا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک حد تک انسان کے اندر رہنی چاہیے، اور اگر انسان انہی چیزوں کے اندر پڑا رہے اور انہی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے تو پھر انسان
جانوروں کی سطح پہ آ جاتا ہے، انسانی سطح سے انسان نیچے گر جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ انسان کو اپنے پیچھے لگا کر اپنا کارندہ بنا لیتا ہے، اور جو کام شیطان کا ہوتا ہے وہی کام پھر یہ انسان بھی کرنے لگتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں، جن شیطان اور انسان شیطان۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان وہ ہوتا ہے جو حد سے بڑا ہوا نافرمان ہو اور اللہ کے سامنے اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا، جیسے سب سے بڑا شیطان ابلیس تھا، اس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا اور اللہ رب العزت کو چیلنج کیا کہ میں ان کو تیرے راستے پر آنے نہیں دوں گا۔ تو جو انسان اس طرح کی صفات سے اپنے آپ کو پاک کر لے، دین کے تعلیمات پر عمل کر کے، دین والا عقیدہ بنا کر، دین والی عبادتیں اختیار کر کے، دین والے اخلاق اور معاملات بنا کر، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا زندہ تعلق اپنے اندر بنا لے کہ ہر وقت اس کا دھیان اللہ کی طرف ہو اور ہر وقت اس کے اندر یہ شعور بیدار اور فعال رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہر وقت اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میری ساری زندگی کا جو نامہ عمل ہے اور جو میری ساری زندگی کا ریکارڈ ہے میرے سامنے کر دیا جائے گا۔ اس چیز کا ہر وقت انسان کو احساس رہے اور اس چیز کا انسان کو شعور رہے اور انسان اس چیز کو اپنے ذہن میں تازہ رکھے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ پھر انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے اور انسان کے اندر ایک ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ یہ انسان ہوتا تو خاکی انسان ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو اتنی بلندی عطا فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں فرشتے۔ اللہ اکبر۔ تو دین کے اندر تزکیہ یہ دین کا حاصل ہے۔ دین کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو جائے، جیسے اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، جو پاک ہو گیا، اس نے اپنے عقیدے کو درست کر لیا، شرک اور الحاد اور دہریت اور نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے متعلق غلط عقائد جتنے ہیں ان کو چھوڑ کر صحیح وہ عقیدہ اختیار کر لیا، وہ ایمان اپنے اندر اتار لیا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو جیسے اللہ پر ایمان لانے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ اس کو واحد احد اور ایسا مانو کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، نہ کوئی اس سے اوپر ہے، نہ کوئی اس سے نیچے ہے، جو اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا شراکت رکھتا ہو، وہ اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، نہ بادشاہت کے اندر اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کی ذات کا حصہ ہے، اور نہ وہ کوئی ایسا ہے کہ کسی انسان کے اندر اتر جائے اور کوئی انسان اس کا مظہر بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے اور باہر عن خلقہ، اپنی مخلوق سے بالکل جدا ہے، اور اللہ رب العزت کا جو مقام اور مرتبہ ہے اکبر، سب سے بڑا ہے، اور العلی سب سے بلند ہے، العظیم اور بڑی عظمت والا ہے، بڑے جلال والا ہے، بڑی کبریائی والا ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کو ایسے ماننا اور اسی طرح اللہ کے رسولوں کو ماننا، جو اللہ تعالیٰ کے رسول آئے جن کے نام دیے ان کو بائی نیم اور ان کو ان کے ناموں کے ساتھ ماننا، اور جن کا نام نہیں لیا بہت سارے ہیں، وہ نام تو تھوڑے لوگوں کا لیا گیا ہے، 25-26 کے قریب انبیاء ہیں جن کے نام لیے گئے ہیں، باقی جو اللہ نے بھیجے سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور ہم سب کو سچا سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جو تعلیمات سارے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ نے ان کا جوہر اور ان کا ایسا مجموعہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی سعادت کے لیے، اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کی کامیابی اور اس کی نیک بختی کے لیے جو تعلیمات اور احکام اور ہدایات ضروری تھیں، وہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں ساری جمع کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 لمبی صورتیں دی گئی ہیں تورات کی جگہ پر، اور پھر مجھے دی گئی ہیں مسانی وہ صورتیں ہیں جن کو اندر جو احکام ہیں اور جو تعلیمات ہیں ان کو بار بار دہرا کے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھ کو یہ مسانی دی ہیں، اور پھر
اللہ رب العزت نے مجھے وہ صورتیں دی ہیں جو سو آیتوں والی صورتیں ہیں، کچھ کم یا کچھ زیادہ 100 کے قریب ان کی آیات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو مفصل ہے، یعنی سورہ قاف یا سورہ حجرات سے لے کر قرآن کے آخر تک، یہ اللہ نے مجھے زیادہ عطا فرمائی، یہ اضافہ ہے میرے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی کتابوں میں تعلیمات تھیں وہ ساری قرآن کے اندر موجود ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ ان پر مہیمن ہے۔ اللہ نے اس کو مہیمن بنایا ہے، یعنی نگران بنایا ہے، اور اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر وہ سب کچھ سمویا ہوا ہے، سارا کچھ اکٹھا کیا ہوا ہے جو پہلی کتابوں میں تھا، اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ان کی بھلائی اور بہتری کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے جو ضروری تھا وہ اللہ نے سارا قرآن میں جمع کر دیا۔ پہلی ساری کتابوں کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ قرآن میں موجود ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو خوبیاں اور کمالات نبیوں کو متفرق طور پر عطا کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خوبیاں جمع کر دیں، سارے کمالات جمع کر دی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑی شان والے پیغمبر ہیں یہ، ان کو جو اللہ رب العزت نے خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری خوبیاں اور سارے کمالات سے اللہ رب العزت نے نواز دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہے، سب سے اونچا ہے۔ حضرت ابراہیم 7ویں آسمان پہ موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہاں ملاقات کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے بھی اوپر چلے گئے، سدرۃ المنتہا تک چلے گئے، جنت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے، ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں مخلوقات پھر اس سے آگے نہیں جاتی۔ اور کئی لوگ یہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے چلے گئے اور آپ عرش کے اوپر پہنچ گئے، یہ بات غلط ہے۔ جو قرآن میں کہا گیا ہے بس اسی تک رہو، اپنے پاس سے اگر آپ بات کریں گے اللہ کے متعلق یا اللہ کے رسول کے متعلق تو پھر ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں تم ایسی بات کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں علم کے بغیر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین کے اندر بھیجا تھا، ان کو قرآن سناتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کا تزکیہ بھی فرمایا۔ کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرمایا، ان کو ایسی تربیت سے گزارا اور اس طرح ان کی تربیت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے ان کو کہا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور اللہ رب العزت جب ان سے راضی ہو گیا تو پھر وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کا تزکیہ فرمایا، اس لیے کہ ان کے ذریعے دین اگلی نسلوں تک منتقل ہونا ہے۔ دین اگلی نسلوں تک کن سے منتقل ہونا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طبی زندگی 62 سال سے کچھ زیادہ 63 سال کے قریب پوری کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اب اس دین کو اگلی نسل تک پہنچانا، اس کا علم، اس کا عمل، یہ دین جیسے اتارا تھا اللہ رب العزت نے من وعن اسی طرح اگلی نسلوں تک پہنچانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کام ہے۔ جیسے اللہ نے ان کو امین بنایا اس چیز کا کہ اللہ رب العزت نے ان کو معیار بنا دیا ایمان لانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے کہ جو اہل ایمان، جو متقی لوگ ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، اور پھر آگے منافقین کا ذکر کیا کہ کئی لوگ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں رکھتے، اور کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، جیسے یہ سچے لوگ، جیسے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے، دنیا میں کسی رشتے کے ساتھ ایسی ان کی محبت نہیں جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جیسے یہ ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لائے۔ تو ان منافقوں نے کیا کہا جو مفاد پرست تھے؟ انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ نادان اور ناسمجھ، اور نعوذ باللہ یہ کہا کہ ان کو شعور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ ناسمجھ اور نادان لوگ ہیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نادان نہیں ہیں، یہ فرزانے ہیں، یہ عقل مند ہیں، یہ دانا ہیں، یہ صاحب بصیرت ہیں، یہ صاحب عقل ہیں. اللہ اکبر. اور تم ہو نادان جن کو کچھ شعور نہیں ہے کہ وہ اس زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور اپنے لیے بوجھ اکٹھے کر رہے ہیں. جو اللہ نے زندگی دی تھی آخرت بنانے کے لیے، اور تم نے اس زندگی کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا. بیوقوف تم ہو. اور اگر اگلی آیات میں پہلے سپارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے پھر ذکر فرمایا اس کا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس پر ویسے جیسے تم ایمان لائے ہو. جو اللہ نے اتارا قرآن، اللہ نے اس کا بیان اتارا حدیث، کتاب و حکمت قرآن و سنت جو اللہ نے اتاری، اس پر وہ ایمان لائیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو. فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے ہدایت پا لی، وہ ہدایت یافتہ. اگر اس طرح ایمان لائیں تو ایمان لانے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ کما آمن الناس. الناس کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ پر ایمان لانے والے، جن کا آپ نے تزکیہ فرمایا. اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے اور آپ کی رفاقت کے لیے جن کو اللہ نے منتخب فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرو. وجاہدوا فی اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے اپنی ساری توانائیاں اور کوششیں لگا دو. حق جہادہ، جیسے اس جہاد کا حق اور تقاضا ہے. وجتباکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں چن لیا ہے. یہ امت چنی ہوئی امت ہے، یہ اللہ کی برگزیدہ امت ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. اجتباء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے انتخاب کہ انسان کسی کو اٹھا لیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اجتباء. اجتباء کا معنی ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے انسان کہ سب سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے، اور جس پہ اس کا دل آتا ہے کہ یہ سب سے اچھی ہے اس کو اٹھا لیتا ہے. سلیکشن، یہ سب سے اچھی چیز. ایک ہوتا ہے انتخاب کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سب سے بہتر سمجھ کر اس کو اٹھا لینا اور اس کو اپنا لینا. تو وجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے. کیسے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی چنتا ہے اپنی نبوت و رسالت کے لیے، اور نبیوں اور رسولوں کی طرف پیغام لانے والے فرشتے بھی چنتے ہیں. اور اس امت کو بھی اللہ رب العزت نے چنا ہے کہ اس امت نے وہ کام کرنا ہے جو نبی کرتے رہے. اللہ کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو اس پر عمل کر کے دکھانا اور ان کی اصلاح و تربیت کا کام کرنا، یہ اللہ کے نبی کرتے رہے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت مکمل ہو گئی، رسالت مکمل ہو گئی. اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کرنا ہے، اور صحابہ کے جو تابعین ہیں انہوں نے کرنا ہے، اور ان کے بعد جو پھر اتباع التابعین ہیں انہوں نے کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو تبع الاتباع ہیں انہوں نے کرنا ہے، پھر اس امت کے علماء نے کرنا ہے. یہ کام نبیوں والا کام اب اس امت نے کرنا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان صحابہ کا تزکیہ بھی فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان کی تعدیل اور ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان بھی فرمایا کہ اب یہ جو دین آگے منتقل کریں گے لوگوں کے لیے یہ دین سند ہے، لوگوں کے لیے یہ دین قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے، اور یہ اللہ کا منتخب طبقہ ہے، منتخب گروہ ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اور آپ کی مصاحبت کے لیے اللہ رب العزت نے چن لی ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے اچھے جو دل تھے ان کو دیکھا، اور پھر اچھے دلوں والوں میں سے سب سے اچھا جس کا دل تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ نے ان کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے چن لیا، اور پھر دیکھا لوگوں میں اور ان کو جانچا، تو ان میں پھر جو لوگ سب سے اچھے دل رکھنے والے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و مصاحبت کے لیے چن لیا، ان کی مصاحبت کے لیے چن لیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابہ کے اوپر جو محنت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جیسے اصلاح فرمائی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کار نبوت ہے، وہ کارنامہ ہے جو پہلے کسی نبی نے نہیں کیا. کسی نبی کو ایسا نصیب نہیں ہوا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ
ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، ہزارہا لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، ان کا تزکیہ فرمایا، اور ان کے اندر دین اتارا، سمجھایا اور ان کو عمل پہ لگایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے، 10 آیتیں سیکھتے تھے، اور جب تک ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے، علم اور عمل دونوں مکمل نہیں کر لیتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ہم علم بھی سیکھتے تھے اور عمل بھی سیکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی سکھائی اور کتاب پر عمل کرنا بھی سکھایا۔ حکمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے قرآن کے مطابق، آپ نے خود بھی عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اس پر لگایا، اور انہوں نے اسی طرح اس پر عمل کیا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو دین کا نقل کرنے والا اور دین کی امانت کو آگے منتقل کرنے والا بنا کر اللہ رب العزت نے اس مقام پر ان کو فائز کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان، فرمایا السابقون الاولون، وہ سبقت کرنے والے، پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، من المہاجرین، اور پھر مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور انصار جو ان کا استقبال کرنے والے تھے اور ان کو جگہ دینے والے تھے، انہوں نے ان کو جب آئے تو اپنے گھر ان کے لیے پیش کر دیے، اپنے کھیت ان کے لیے پیش کر دیے، اپنے اثاثے ان کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ اکبر! یہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، علماء نے لکھا ہے کہ مہاجروں میں سے جنہوں نے ہجرت کی حبشے کی طرف اور جنہوں نے ہجرت کی مکے کی طرف، یہ مہاجرین ہیں۔ اور انصار میں سے سابقون کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو آپ نے کچھ عرصہ 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کا قبلہ جو ہے اب بیت اللہ ہے، آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی وہ سابقون میں سے ہیں، اور جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی، مدینے کی طرف یا حبشے کی طرف، یہ سابقون ہیں۔ یہ سابقون سب سے آگے نکلنے والے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر فرمایا سورۃ الواقعہ کے اندر، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ سبقت کرنے والے، یہ آگے نکل جانے والے، یہ السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ اللہ کے مقرب اور اللہ کے محبوب اور اللہ رب العزت کے بہت قریب ہیں۔ اللہ اکبر! اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین، یہ پہلوں میں سے ایک بڑی بھاری جماعت ہے، وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں تھوڑے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی کل قرن من امتی السابقون، میری امت کے ہر دور کے اندر، میری امت کے ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ رہیں گے جو اس سابقون کے گروہ میں شامل ہونے والے ہیں۔ یہ ختم نہیں ہو گئے، آج بھی موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن وہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جنہوں نے اس دین کو ویسے اپنایا جیسے صحابہ نے اپنایا تھا، اس طرح دین کے اوپر چلے، استقامت کے ساتھ، رضا کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، جیسی قربانی دینی پڑی انہوں نے ہر چیز قربان کر دی، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، اپنے وطن چھوڑ دیے، اپنے رشتے ناطے توڑ دیے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اس دین کو بچا لیا اور وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ لوگ ہیں، اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، ماؤں، صحابیات کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر ان جیسا مسلمان بننا چاہیے۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سامنے رکھ کر ان جیسی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ ایک بڑی اچھی کتاب ہے اسوہ صحابہ، مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھنے والی کتاب ہے کہ صحابہ کا عملی نمونہ کیا تھا، کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اطاعت کی، کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی۔ ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، ایک صحابی تھے، ان کا کسی کے اوپر قرضہ تھا، دوسرے صحابی کے اوپر، اور وہ جو کمزور تھا بیچارہ، اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے مہلت جو وقت تھا اس پر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے اپنے اس ساتھی سے، بھائی سے مطالبہ کیا کہ میرے پیسے دے دو جو آپ نے قرض لیا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے میرے پاس ابھی نہیں ہے، تو میرے پاس ابھی گنجائش تھوڑی ہے، تو انشاءاللہ میں دے دوں گا۔
تو انہوں نے ذرا تقاضا سختی کے ساتھ کیا کہ آپ ٹال مٹول کرتے ہیں، آپ دیتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس دوران ان کی ذرا آواز بلند ہو گئی، آواز بلند ہو گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. آپ کا حجرات مسجد کے ساتھ ہی تھا. آپ باہر تشریف لائے تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ کمزور ہے، اس کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آدھے چھوڑ. اس کو کہا تو آدھے لے لے. تو دینے والے کو کہا آدھے دے دے، اور لینے والے کو کہا تو آدھے چھوڑ دے. اس نے آدھے دے دیے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا اور اس پر عمل کر لیا، فوراً عمل کر لیا. یہ نہیں کہا کہ میں کیسے چھوڑ دوں، نہیں. جس چیز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو وہ قبول کرتے تھے. اسی طرح ایک صحابی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ذرا بڑے مزاحیہ قسم کا مزاج تھا ان کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے. وہ ذکر کر کے نا کوئی اچھی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتے تھے. جلیبیب ان کا نام تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک گھر میں ان کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا، ان کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا. تو وہ جو گھر والے تھے، والد گھر کے مالک، وہ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں رشتے کا پیغام بھیجا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے سمجھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پیغام بھیجا ہے. تو کہنے لگی اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں رشتے کا پیغام بھیجے، اور ہماری یہ قسمت ہے کہ ہماری بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ جائے. کہنے لگے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں، اپنے صحابی جلیبیب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا. کہنے لگے وہ جس کو سادہ سی شکل ہے وہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. ذرا بیٹی نے سن لیا، بیٹی نے سن لیا اور کہنے لگی اللہ اکبر، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے، جس کو میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، تم اس کو ٹھکراتے ہو؟ میں تو اسی کے ساتھ ہی نکاح کروں گی جس کا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پسند کیا ہے اور میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا ہے. اور ان دونوں کی آنکھیں کھل گئیں کہ اللہ کے رسول کی پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. تو فوراً اس کے لیے تیار ہو گئے. اور پھر اللہ اکبر، یہ صحابی شہید ہو گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اکیلے اس شہید کو ایسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور ایسے قبر میں اتارا اور کہنے لگے یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ کے لیے قربانیاں دینا. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب پہلے تو ارادہ تھا قافلے کو روکنے کا اور ان سے جو کچھ تھیا وہ حاصل کرنے کا. اب صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ کافر لشکر لے کے آگے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو مہاجرین سے ابو بکر اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح دیگر صحابہ بھی اٹھے مہاجرین میں سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ جو حکم دیں گے، جیسے کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جواب دے دیا تھا کہ جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، شہر خالی کر لینا، پھر ہم پہنچ جائیں گے. ایسے نہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام والی بات نہیں کریں گے. ہم جیسے ان کی قوم نے ان کو جواب دیا تھا، ہم وہ معاملہ نہیں کریں گے. آپ ہماری قیادت کریں، ہم آپ کی قیادت کے اندر انشاءاللہ جہاں آپ لے کے جائیں گے، جو آپ کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بتاؤ مجھے اب کیا کرنا ہے؟ تو سعد ابن معاذ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ آپ کا خطاب اور آپ کا مقصد ہمیں مخاطب کر کے پوچھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انصار نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تھے نا مکے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی عقبہ کے اندر، اور یہ کہا تھا کہ آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھ لو، ان کے ساتھ تمہیں ایسے ان کی حفاظت کرنی پڑے گی اور ان کا ساتھ دینا پڑے گا کہ سارا عرب ان کے خلاف ہے. اگر تم ان کو لے جا کے اس طرح ان کی حفاظت کرو گے تو پھر تو لے جاؤ ان کو، اور اگر جا کے وہاں چھوڑ دو گے تو ان کو رہنے دو، یہاں ان کا خاندان جو ہے وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم تلوار کے بھی دنی ہیں اور عزم کے بھی پکے ہیں، اور ہمارے لیے جنگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم نے برتا نہ ہو اور جس کو ہم نے آزمایا نہ ہو. ہم جنگجو بھی ہیں اور اپنا دفاع بھی کرنا جانتے ہیں اور دشمنوں کو روکنا بھی جانتے ہیں. ہم لے کے جا رہے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح دفاع کریں گے، اسی طرح تحفظ کریں گے جیسے اپنی جانوں کا کرتے ہیں، اور جیسے اپنی عزت و آبرو کا کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کا کرتے ہیں. ہم اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے، اس طرح آپ کی حفاظت فرمائیں گے. مدینے میں رہ کر
مدینے میں ہم ان کا اصرار کریں گے. اور یہ مدینے سے باہر جنگ بدر جو ہے، بدر والا راستہ، اس پہ یہ جنگ پیش آ گئی. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ لگتا ہے کہ ہمیں مخاطب کر کے پوچھ رہے ہیں. یا رسول اللہ، جس دن آپ کے ہاتھ میں بیعت کی تھی اور آپ کو کہا تھا کہ آپ مدینے آ جائیں، اسی دن سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈال دیا تھا، آپ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کہیں سمندر میں اتر جاؤ تو ہم سمندر میں اترنے کے لیے تیار ہیں. یہ لوگ تھے، یہ صحابہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. اور آج میرے بھائیوں، بڑا دور ایسا آ گیا کہ ہر بندہ جو ہے وہ زبان کھولتا ہے. جس کو ذرا بولنا آتا ہے اور جس کو تھوڑے سے پیچھے چلنے والے اور اس کو لائک کرنے والے مل جاتے ہیں، تو وہ نعوذ باللہ آج صحابہ کی عدالتیں لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور ان صحابہ کے بارے میں فیصلے کرتا ہے جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اور جن کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ اسلوب اختیار کیا کہ اگر ان سے کوئی لغزش ہو گئی، اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ وہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے اور انہیں جہاد کیا اور انہیں اللہ کے راستے میں ہجرت کی. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی. انصار، مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر کیا ہے. یہ سورۃ الانفال ہے، آخری آیات ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے کہا یہ ہیں سچے مومن. اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے اور بہترین عزت والی روزی ہے ان کے ہاں. قرآن بڑا ہوا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقون مہاجرین اور انصار میں سے، جیسے میں نے بتایا دونوں ہجرتیں کرنے والے، یہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے، وہ سابقون ہیں. اور اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، اور پھر جو ان کے پیچھے چلے. یعنی جو سابقون میں نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے پیچھے چلے. فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور کسی موقع پر مسلمان ہوئے، ان کے پیچھے چلے. اور ان کے پیچھے چلے، قیامت تک ان کے پیچھے چلنے والے اس آیت کے اندر آتے ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان، جو آج حسن ظن کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ یہ ہدایت یافتہ تھے، ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، یہ ہمارے پیش رو ہیں، یہ ہمارے سلف ہیں، یہ ہمارے آگو ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، ہم نے ان کی طرح دین کے اوپر عمل کرنا ہے جیسے انہوں نے عمل کیا تھا. ان کو اللہ کی رضا حاصل ہوئی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو ان کے پیچھے چلیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور ان سے بھی راضی ہو گیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں جس کے اندر نہریں بہ رہی ہیں. نہریں پانی کی نہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اکبر، صاف پاکیزہ پانی، بہت جیسے منرل واٹر ہوتا ہے. یہ ہمارے منرل واٹر تو اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. وہ تو لذیذ پانی ہوگا اور خوشبودار پانی ہوگا، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ جو پیے گا پھر اس کو پیاس نہیں لگتی. صرف مزے لینے کے لیے کھائیں گے، مزے لینے کے لیے پیئیں گے. وہاں انسان کو اس کی طلب نہیں ہوگی، لیکن لطف و تلذذ کے لیے خوب اچھا تھا. اللہ نے اس کا اچھا ذائقہ بنایا ہوا ہے، اس لیے وہ پانی پیئیں گے. تو فرمایا اس پانی کی نہریں ہیں، اور پھر دودھ کی نہریں ہیں، اور پھر شراب کی نہریں ہیں، اور پھر اللہ اکبر شہد کی نہریں ہیں. نہریں بنائی ہوئی ہیں اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ان کے لیے. عَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے اصل کامیابی. تو یہ جن کی کامیابی کا اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا. تمہارے لیے ایمان سب سے محبوب چیز تھی. میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین اپنایا تو دین کو پھر سب سے اونچا اور سب سے مقدم رکھا. اس کے لیے جو قربانی دینی پڑی دے دی. مصعب بن عمیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شہزادہ صحابی تھے، بڑے اونچے خاندان کے اور بڑے متمول خاندان کے فرد تھے. اور ان کا طریقہ یہ تھا اللہ اکبر، جو کپڑا ایک دفعہ پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، روز نیا کپڑا پہنتے تھے. اور جو خوشبو لگاتے تھے جہاں گزر جاتے تھے وہاں خوشبو پھیل جاتی تھی. جب مسلمان ہوئے تو گھر والوں نے کپڑے بھی اتروا لیے اور گھر سے بے دخل کر دیا، گھر سے بے دخل کر دیا. اللہ اکبر. تو انہوں نے بگلی بنا لی، یعنی ایسا کپڑا بنا لیا جس کو کھول کر سارا اندر کیا ہوا اور ادھر ادھر سے اس کے اوپر کانٹے لگا لیے. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دیکھو اس نے کتنی بڑی قربانی دی، کیسی زندگی تھی اس کی شاہانہ، اور زندگی کو چھوڑ کے اب کیسی مشقت والی زندگی اختیار کر لی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کی محبت بھی کرتے تھے اور ان کی قدر بھی کرتے تھے کہ اس نے بڑی قربانی دی ہے. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں تھے. ان کا بھائی بھی جنگ بدر میں آیا تھا، وہ قید ہو گیا اور اس کو ایک انصاری نے قید کر لیا اور اپنا قیدی بنا لیا. تو وہ کہنے لگے اس انصار صحابی کو کہ تو ذرا اس کی
اور اس کی مشکیں نا پیچھے سے ذرا زور سے باندھ، اس کی ماں کے پاس بڑے پیسے ہیں، وہ اس کو پیسے دے کے چھڑائے گی۔ تو وہ کہتا ہے مصعب، اور میں تیرا ماں جایا، تو میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مشکیں کس اور اس کو ذرا تکلیف پہنچے اور اس کا پیغام ماں کے پاس جائے گا، وہ زیادہ پیسے دے گی، تو میرا ماں جایا ہے۔ وہ کہنے لگے میں تیرا ماں جایا نہیں ہوں، یہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں، تو میرا بھائی نہیں۔ اللہ اکبر، رشتے ختم کر دیے اور جو چیز آئی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اور آج ان صحابہ کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا کرے، ان کی عدالتیں لگائے اور ان پر فتوے لگائے۔ اللہ رب العزت حکم الحاکمین ہے، جب اللہ کے پاس چلے گئے اللہ رب العزت نے تو اعلان کیا ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس لیے ہمیں زبانیں بند کر لو چاہیے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کا جب ذکر ہو تو زبانیں بند کر لو، ان پر تان نہ کرو، ان پر تان نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا، یہ تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں، تاریخ کے اندر افسانے لکھے ہوئے ہیں، تاریخ کے اندر بناوٹ لکھی ہوئی ہے۔ قرآن اور حدیث ہی اصل ہے، یہ معیار ہے، یہ میزان ہے، یہ کسوٹی ہے، اس کے اوپر تولو، جو اس سے موافقت رکھتی ہے اسے قبول کر لو، جو نہیں موافقت رکھتی اسے رد کر دو۔ وہ تجزیہ ہو، وہ تحلیل ہو، وہ تاریخ ہو، وہ کوئی ہو، جو کوئی بھی چیز قرآن اور حدیث سے مطابقت نہیں رکھتی اس کو ٹھکرا دو، نہیں ماننا اس کو۔ کیوں؟ ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے لیے سند اور حجت کیا ہے؟ جو اللہ نے اتارا ہے، اس کی پیروی کرو، اس سے پوچھو یہ کیا کہتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں صحابہ کے بارے میں دل بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے، ان کی محبت سے معمور ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان اتار کے ایمان کو سجا دیا۔ اتنی بڑی عظیم آیت ہے یہ کہ صحابہ کے دلوں میں ایمان آیا اور ایمان سج گیا۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے دلوں کو سجا دیا، یہ کہا کہ ایمان سج گیا، کہ ایسے لوگوں میں ایمان آیا ہے، ایسا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، جیسا کہ انسان جو چیزیں جو اس نے بتائی ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، کہ صحابہ کہتے تھے ہمارا تو ایسا یقین ہے جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے، جیسے آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے، ایسا یقین ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے پھر اللہ رب العزت نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے اور آپ کی رفاقت کے لیے چنا تھا۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں دل صاف رکھیں اور یہ مانگا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ اس دین کے اوپر اس طرح چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے اور توفیق دے دے کہ جس طرح تیرے صحابہ نے اس دین کے اوپر عمل کیا تھا، جس طرح اس دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی، جس طرح اس دین کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا تیری رضا کے لیے، کسی چیز میں تعامل نہیں کیا تھا، ہمیں بھی ایسا ہی مسلمان بنا دے۔ ایک بہت بڑے مفکر ہیں اس دور کے، انہوں نے یہ بات کہی، کہنے لگے کہ آج اگر دنیا کے اندر انقلاب آ سکتا ہے تو وہ ایسے آ سکتا ہے کہ آج کے لوگ صحابہ جیسے مسلمان بن جائیں، صحابہ جیسے مسلمان بن جائیں، پھر اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ اللہ اکبر، ایک بہت بڑا مفکر ہے، وہ کہنے لگا یہ جو آج کی تہذیب ہے، یہ دہریہ اور ملحد اور دہریت والی تہذیب، الحاد والی تہذیب اور انسانی نہیں حیوانی اور شیطانی چیزوں کے اندر ڈوبی ہوئی تہذیب جو ہے، یہ تو بالکل ختم ہونے والی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ جن کی مدد کی جائے اور جو ان کو ختم کر سکے وہ لوگ نہیں ہیں، ان کے اندر وہ نہ ایمان ہے، نہ وہ یقین ہے، نہ وہ کردار ہے، نہ وہ اللہ کے اوپر اعتماد ہے۔ یہ لوگ اس وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں کہ اس لیے کہ ان لوگوں کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس اقتصادی طور پہ ہم مضبوط نہیں ہیں، یا ہم دنیا کے اندر ہماری تعداد تھوڑی ہے، عیسائیوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے اور ہم کوئی 1.5-2 ارب کے قریب ہیں اور وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسا وقت آئے گا کہ سارے دشمن ٹوٹ پڑیں گے، ان کے اوپر دشمن ٹوٹ پڑیں گے، جیسے کھانے کی ڈشوں کے اوپر ٹوٹتے ہیں، جیسے کھانا نہیں کھلتا مارکیوں کے اندر اور شادی ہالوں کے اندر، جب کھانا کھلتا تو لوگ سارے دوڑ پڑتے ہیں اس کے اوپر۔ فرمایا اس طرح لوگ دوڑیں گے اس امت کو ہڑپ کرنے کے لیے اور اس امت کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب ان قلت نحن یومئذ، اس دن ہماری تعداد تھوڑی ہوگی۔ فرمایا نہیں، ولکنکم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، شاید کبھی بھی اتنی تعداد نہ ہو، لیکن تمہاری حیثیت ہوگی خس و خاشاک کی طرح، جیسے کوڑا کرکٹ سیلاب کے اوپر بہتا ہے نا، اور وہ دیواروں کے ساتھ اور جو سیلاب کے اندر ایسے بہتا چلا جاتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، تم ایسے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ایسا کیوں ہوگا؟ تو کہا ایک تو تمہارے اندر جو ہے نا اللہ رب العزت ایسی کمزوری پیدا کر دے گا کہ تمہیں یہ جان عزیز ہوگی، حب الدنیا اور دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا، یہ تمہارے اندر ہوگا، اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت
اور تمہارا خوف نکال دیا جائے گا. تمہیں دشمن سمجھیں گے کہ یہ تو جیسے چاہو ان کو خرید لو، جیسے چاہو ان کو خرید لو، جدھر چاہو ان کو لے جاؤ. تو تم ایسا بکاؤ مال بن جاؤ گے، دشمنوں کے لیے آسان شکار بن جاؤ گے. اس لیے پھر تمہاری حیثیت یہ ہو جائے گی کہ تمہیں دشمن دبائے رکھے گا، تمہارے اوپر چڑھائی کرے گا اور تم سے اپنی باتیں منوائے گا، اور تم ان کی مانتے چلے جاؤ گے. جو مانتے چلے جاؤ گے وہ اس سے اور مانگیں گے، اور اس سے اور مانگیں گے. ڈو مور، اور کرو اور کرو اور کرو، اور تم اسی طرح ان کے پیچھے اس طرح مانتے چلے جاؤ گے اور وہ تمہیں دین سے دور کرتے چلے جائیں گے. تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنی ذاتی طور پر اپنی زندگی کے اندر صحابہ کو سامنے رکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کی سیرت پر عمل کرنا ہے جیسے صحابہ نے کیا تھا. اور الحمدللہ اہل حدیث جماعت کا یہی منہج ہے، یہی منہج ہے ان کا، یہی ان کا راستہ ہے، اور یہی ان کا چلن ہے، اور یہی ان کا مسلک و مذہب ہے، اور یہی ان کا منہج ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے سلسلے ہیں دنیا کے اندر، فقہ کے ہوں، وہ تصوف کے ہوں، یا وہ کسی اور چیز کے ہوں، یہ سارے سلسلے ہم ان سلسلوں سے باز آئے. ہم نے یہ سلسلے چھوڑے. ہمیں وہی سلسلہ چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، صحابہ تک پہنچتا ہے اور اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے. ہمیں وہ سلسلہ چاہیے، اور ہم اس دور کے اندر اسی چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جو صحابہ کے سامنے تھی. اور جب ان کے سامنے کوئی اللہ کے رسول کا فرمان آتا تھا، کوئی سنت آتی تھی، کوئی عمل آتا تھا، تو وہ فوراً قبول کر لیتے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں سے پوچھیں گے، ادھر جائیں گے اور ان سے جا کے پوچھیں گے تو پھر ہم مانیں گے. پیر خانے سے پوچھیں گے، اپنے مفتی صاحب سے پوچھیں گے، اور اپنے علاقے کے مولوی صاحب سے پوچھیں گے. نہیں، اللہ کے رسول کی بات آ گئی، اللہ کی بات آ گئی تو پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں علماء ہیں، ایسے علماء ہیں جنہوں نے دین پڑھا ہے، دین سمجھا ہے، ان کا سلسلہ سند بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے. الحمدللہ ہمارا جو دین ہے اس کا سلسلہ ہمارا قرآن کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور حدیث کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور ایسے لوگ جنہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے اور پڑھنا بھی نہیں آتا اور سمجھا بھی نہیں ہے، صرف اردو تک ان کی شناسائی ہے، اور وہ آج بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں صحابہ کے متعلق. لا الہ الا اللہ. یہ دور ایسا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کے متعلق جس چیز کا ڈر ہے، جس چیز کا خوف ہے، کہ ان کا راہ دکھانے والے گمراہ کرنے والے ہوں. ان کو راہ دکھانے والے گمراہ کرنے والے ہوں. لوگوں کے رہبر بنے ہوئے ہیں لیکن خود بھی گمراہ ہے، اور لوگوں کو بھی گمراہی کے اوپر چلاتے ہیں، گمراہی کی طرف بلاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، فتویٰ لو اور پوچھو اہل علم سے، اور وہ اہل علم جن کی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، جنہوں نے دین کو پڑھا ہے، جنہوں نے دین کو سمجھا ہے، اور وہ بعمل بھی ہیں، دین کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرو، ان سے رہنمائی لو، اور انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا راستہ تھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے اس امت کا. اور اگر اسی کے اوپر کیچڑ اچھال کر، کیڑے نکال کر، اور ان کے اوپر الزام لگا کر، اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کر کے ان کو بدنام کر دی ہے، تو پھر دنیا میں ہے کون جس کے پیچھے ہم چلیں؟ کون ہے؟ دین ہی ختم ہو گیا. پہلی امتوں کا دین اس طرح ختم ہوا کہ لوگوں نے چھوڑ دیا، بلا دیا، لیکن اس دین کو اللہ نے قائم رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے. نبی کوئی نہیں آئے گا، رسول کوئی نہیں آئے گا، علماء ہیں جو اس دین کے عالم ہیں، اس دین کے عامل ہیں، اس دین کے مبلغ ہیں، اس کے مربی ہیں، اور اس کو آگے پہنچانے والے ہیں، اور ان کے ذریعے یہ دین آگے منتقل ہوگا. اور انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو، یا اللہ میری امت کو تباہ نہ کرنا، آسمان سے کوئی عذاب نہ آئے ان کے اوپر، زمین سے کوئی عذاب نہ آئے ان کے اوپر، ہاں، اور نہ ہی کسی دشمن کو ایسے ان کے اوپر مسلط کرنا کہ ان کو تہس نہس کر دے، ملیا بیٹ کر دے، ایسا دشمن نہ کرے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی یہ دعائیں، اوپر سے بھی عذاب نہیں آئے گا، نیچے سے بھی عذاب نہیں آئے گا، دشمن کو بھی مسلط نہیں کروں گا، اور نہ ان کے اوپر ایسی بھوک مسلط کرنا کہ یہ بیچارے بھوک سے مر جائے. اللہ نے فرمایا یہ دعائیں قبول ہیں، اور یا اللہ ان کے درمیان میں آپس میں اختلاف نہ ہو. فرمایا نہیں، یہ اختلاف کہ میں اس کو ختم کرنے والا نہیں ہوں کہ میں اپنی مداخلت کے ساتھ اختلاف ختم کر دوں. میں اپنی مشیت کے ساتھ عذاب سے بچاؤں گا، اوپر سے نہیں آئے گا، نیچے سے نہیں آئے گا، اور دشمن ان کے اوپر مسلط نہیں ہوگا کہ یہ بھوکے مر جائے اور ان کو ختم کر دے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن آپس میں یہ لڑتے رہیں گے، اختلاف رہے گا. اور اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اختیار کر لیا، اور صحابہ کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اختیار کر لیا. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول سے اپنا راستہ توڑ کے الگ کر لے، ان سے راستہ الگ نکال لے.
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، رسول سے تعلق توڑ لیا، شک کا معنی ہوتا ہے پھٹ کے اگلا ہو گیا، الگ ہو گیا، دور چلا گیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہوتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جبکہ ہدایت اور آپ کا راستہ اس کے سامنے واضح ہے۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی واضح ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی واضح ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی واضح ہے، واضح سیرت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ہم پڑھیں، اگر ہم دیکھیں تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اختیار کرتا ہے مومنوں کے راستے سے الگ راستہ۔ یہ مومنین کون ہیں جن کے راستے پر چلنے کی اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی؟ یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ آپ کے رفقاء ہیں، یہ آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے خلفاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر جانثار فدائی ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور پھر ایسا ساتھ دیا اللہ اکبر کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کسی نبی کی امت اتنی تعداد میں نہیں جتنی بڑی تعداد کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے کے اندر یہ سابقون لوگ رہیں گے۔ کون ہیں وہ سابقون؟ جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، وہی عقیدہ جو صحابہ کا تھا، وہی عمل جو صحابہ کا تھا، وہی اخلاق جو صحابہ کے تھے، وہی معاملات جو صحابہ کے تھے۔ اس کی ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے جوڑ دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی اور بڑا اطمینان ہوتا ہے، دل کو راحت ہوتی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور سکون مل جاتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ جنت میں آپ نے بھی جانا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں لے جائے گا، تو آپ تو بڑا اونچا مقام ہوگا، تو ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے، کیسے ملیں گے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ ملا دے گا۔ صحابہ سے محبت کرو، ان کی تکریم کرو، ان کی حرمت اور عظمت کو مانو، دلوں میں ان کی محبت رکھو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صحابہ کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ والا طرز عمل نصیب فرما، ان جیسا ایمان اور یقین نصیب فرما، اور ان کی طرح دین پر تمسک اور استقامت نصیب فرما، اور یا اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر جیسے صحابہ گامزن ہوئے اسی طرح آپ کے راستے پر گامزن فرما دے، اور یا اللہ تیرے گھر میں تیرے بندے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی جنت میں اس طرح اکٹھا فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے حوض کوثر سے جام نصیب فرما، اور آپ کی شفاعت کے ساتھ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں جنت کے اندر اللہ ہمیں داخلہ نصیب فرما، جنت کے وارثوں میں شامل فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ اسی مسجد میں اسی مسجد کے اندر ماشاءاللہ یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے، خواتین کو تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا اور ان کے اندر دین اتارنا، یہ نسلوں کو سنوارنا ہے۔ ماں اگر سنوری ہو تو نسلیں سنورتی ہیں، ماؤں کے اندر اگر دین ہو تو انشاءاللہ نسلوں میں دین آ جاتا ہے۔ تو بچیوں کی تعلیم کا یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز یہاں انتظام کیا گیا ہے، اور اس میں مختلف کورسز ہوں گے، ناظرہ قرآن بھی پڑھایا جائے گا، قرآن تجوید کے ساتھ بھی پڑھایا جائے گا، حفظ القرآن کا بھی، اور اس کے ساتھ عالمہ کا بھی کورس ہے، عامہ، خاصہ اور عالیہ، عالمیہ، یہ سارے مرحلے ہوں گے۔ تو خواتین سے یہ التماس ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو یہاں آئیں، اور خواتین بھی اگر قرآن کی تصحیح کرنے کے لیے اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آ جائیں تو یہ ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے اور بہت بڑی کمائی بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد میں آؤ، کون ہے جو ایسا پسند کرتا ہو کہ وہ صبح سویرے اٹھے اور جائے مدینے کے نیوان علاقے کی طرف، جو نیچا علاقہ ہے مدینے کا، وہاں سے 2 اونٹنیاں لے آئے، کھول کے لے آئے، چوری کے بغیر، ڈکیتی کے بغیر، ٹھگی کے بغیر جائے اور لے آئے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ سبھی پسند کرتے ہیں، تو فرمایا پھر مسجد میں آئے اور 2 آیتیں سیکھ لے تو اس کے لیے 2 آیتیں 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 3 سیکھ لے تو 3 سے بہتر ہے۔ تو قرآن ناظرہ پڑھنے کے لیے اور اس کی تجوید کو ٹھیک کرنے کے لیے، ادب سے دینی معلومات کے لیے خواتین بھی آئیں اور مردوں کے لیے بھی انتظام کریں، بڑوں کے لیے بھی انتظام کریں۔ مسجدیں یہ درسگاہ ہونی چاہیے، تربیت گاہ ہونی چاہیے، یہاں لوگ آئیں، دین سیکھیں، تربیت لیں، اور جو آپ کو سکھایا جائے اس کو قبول کیا کریں۔ کئی لوگ جو ہیں نا وہ اگر اصلاح کی جائے نا کسی چیز کی تو وہ اس سے چڑھتے ہیں کہ جی یہاں ٹوکا ٹاکی بڑی کرتے ہیں، ڈوکا ٹوکی کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ نہیں، جو تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں بتاتا ہے کہ بھائی ایسے نہیں ایسے کر لو، ایسے نہیں ایسے کر لو، وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہارا خیر خواہ ہے، وہ
تمہارے ساتھ احسان کر رہا ہے اس کا شکریہ ادا کر کے بات کو قبول کر لو. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بھائی کہتا ہے یہاں کا 24 اکتوبر کا جی بہت لمبا درس قرآن. ہاں یہ 24 اکتوبر کو کوئی قرآن مجید کے درس کا یہاں پروگرام ہے. چراغ ٹاؤن گلی نمبر 7 جواد کلب ناڈوالا روڈ. یہاں انشاءاللہ العزیز مولانا اسماعیل عتیق صاحب، احمد حسن ساجد صاحب، مولانا یوسف پسوری صاحب، یہ سارے حضرات اس میں شریک ہوں گے. تو 24 اکتوبر جمعۃ المبارک کا یہ یاد رکھیں، اس دن انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہم لک الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بینہما ومن ما شئت من شیء بعد. اللہم لک الحمد کلہ ولک الحمد ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد اذا رضیت ولک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت. اللہ ساری حمد و ثنا تیرے لیے، اللہ شکر و سپاس تیرے لیے. اللہ تیری نعمتوں پر ہم تیرا شکر عطا کرتے ہیں اور تجھ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے والے ہوں، اور جو آپ نے نعمتیں فرمائی ہیں، دین کی نعمت، ایمان کی نعمت، صحت کی نعمت، عزت کی نعمت، کرامت کی نعمت، یا اللہ ان نعمتوں کو ہمیشہ ہم پر جاری رکھ اور ہمیں ان سے فیض یاب فرما. ان نعمتوں کو قائم رکھ اور ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمیں ایمان نصیب فرما. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اللہ ایمان ہمارے دلوں میں اتار دے. اللہ وہ ایمان نصیب فرما جس کی شیرینی ہم محسوس کریں، جس کا ذائقہ ہم محسوس کریں. یا اللہ ہمارے رگ رگ میں، ہمارے روئے روئے میں اور ہمارے جسم کے ریشے ریشے میں یا اللہ یہ ایمان اتر جائے، ہمارا زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے. ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، ہماری زندگیوں کے اندر ایمان کا نور بھر دے. یا اللہ اس ایمان کی دولت سے نواز دے. یا اللہ ایسا ایمان نصیب فرما یا اللہ جو ہمارے لیے قبر میں بھی روشنی کا باعث بنے، حشر میں بھی روشنی کا باعث بنے، اور جنت میں بھی اونچے مقام اور درجے کی طرف لے کے جانے والا باعث بنے. یا اللہ ہمیں ایمان نصیب فرما دے، سچے مسلمان بنا دے، حقیقی مسلمان بنا دے، سچے اور کھرے مسلمان بنا دے، مخلص مسلمان بنا دے، ایمان والے بنا دے، احسان والے بنا دے. یا اللہ صحابہ کی طرح ہمیں دین کے اوپر چلنے والا بنا دے، دین کے مطابق زندگیاں بنا دے ہماری جیسے صحابہ کی زندگیاں تھیں. اور یا اللہ اس مسجد کو برکت عطا فرما. یا اللہ اسے دین کا مرکز بنا دے، علم و عمل کا گہوارہ بنا دے، رشد و ہدایت کا گہوارہ بنا دے. جو خواتین کے لیے اور بیٹیوں کے لیے سلسلہ تعلیم شروع کیا گیا، یا اللہ اس کو برکت دے. یا اللہ اس کو استحکام اور دوام نصیب فرما. یا اللہ امت کی اصلاح کا ذریعہ بنا، ہماری نسلوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا. یا اللہ جو بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ ہم فقیر گناہ گار ہیں، بے شک گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن مولا تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. اللہ اپنی رحمت سے نواز دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، ہمارے بزرگوں بھائیوں بہنوں کو معاف کر دے جو آج ہم میں نہیں ہے. یا اللہ تیرے مہمان ہیں. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. یا اللہ ان کے درجے جنت میں بلند فرما، ان کے نام اعلیٰ علیین میں لکھ دے. یا اللہ ہمیں بھی دین کے اوپر استقامت بتا، استقامت نصیب فرما. اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اللہ فتنوں سے بچا، اللہ آزمائشوں سے بچا، اللہ مصیبتوں اور آفتوں سے بچا. اللہ سیدھا اور سچا راستہ نصیب فرما اور اس پہ استقامت نصیب فرما. اسی پہ چلیں، اسی پہ جئیں اور اسی پہ مریں. یا اللہ ہمارے دین کے اوپر استقامت نصیب فرما. اللہ دین کے اوپر استقامت نصیب فرما. اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمانا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرمانا. اور یا اللہ ساری زندگی عافیت والی دے، صحت والی دے، ایمان والی زندگی عطا فرما. یا اللہ پریشانیوں سے بچا، تکلیفوں سے بچا. یا اللہ جو ہمارے مظلوم بھائی ہیں فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، ان کی مدد فرما. اور یا اللہ جو ہمارے بھائی سیلاب کی آفت میں مبتلا ہیں، ان کے نقصان ہو گئے، یا اللہ ان کے جانور بہہ گئے، ان کے گھر ڈہ گئے، یا اللہ ان کے نقصانوں کی تلافی فرما. یا اللہ ان کو بحال فرما دے. یا اللہ ان کے نقصانوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے. یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اس میں اسلام کو زندہ فرما، دین کو غالبہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس کا ذریعہ بنا دے کہ اس ملک کے اندر اسلام زندہ ہو، دین غالب ہو. اس راستے میں ہمیں قبول فرما لے. اللہ یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ جو ہماری جائز حاجت ضرورت ہے اپنی رحمت سے پوری فرما دے. جو پریشانی اور مشکل ہے آسان فرما دے، دور فرما دے. جو بیمار ہے اس کو صحت دے دے. یا اللہ جو بھٹکا ہوا ہے اس کو راہ راست پہ لے آ. یا اللہ ہماری اولادوں کو صالح اور سعادت مند بنا. یا اللہ ان کے کام سنوار دے. یا اللہ ہمارا کام سنوار دے، دین کے بھی کام سنوار دے، دنیا کے بھی کام سنوار دے اور آخرت کے بھی کام سنوار دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.